عید مبارک. جو ناراض ہے ان کو بھی, جو دور ہے ان کو بھی, جو بات نہیں کرنا چاہتے ان کو بھی, جو تعلق نہیں رکھنا چاہتے ان کو بھی, سب کو دلی عید مبارک. خوش رہیں, آباد رہیں, آمین. ویسے جو بھی ہے لیکن عید پر تیار شیار ہو کر سونے سے ڈراموں کی ایکٹریسز والی فیلنگز آتی ہے. آئے ہائے, مطلب سوتے ہوئے میں بھی حسین لگتی ہوں, ورنہ تو سوتے وقت جون ایلیا سے کم نہیں لگتے ہم. پتہ نہیں وہ کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہزاروں میں عیدی دیتے ہیں. ادھر تو 50 روپے چھوٹے بچوں کو اور 100 بڑوں کو, تو بڑی مشکل سے کوئی 500 روپے عیدی اکٹھی ہو جاتی ہے ہماری. میں پپو میری عیدی تو دے دیں. پپو یہ لو 500 روپے. میرا دل خوشی سے باغ باغ ہوا ہی تھا کہ پپو نے کہا کہ سارے بہن بھائی آپس میں بانٹ لینا. نصیحتیں تب ہی اثر کرتی ہیں جب موبائل چارج پہ لگا ہوا ہو. لوگ لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں, میں تو پوری دنیا میں ایک ہوں. اور کتنی بار بولا ہے تم سب کو کہ موبائل کم چلایا کرو, کم چلایا کرو. ہو گئی نا نظر خراب. عید, میرے گھر کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ جب چاہیں مجھے عیدی بھجوا سکتے ہیں میرے شونو مونا. وہ کہنا یہ تھا کہ کل عید مبارک کے میسج کے ساتھ تھا, عیدی بھی بھیج دیجیے گا مجھے. ابو اوئے کمرے سے اتنا شور کیوں آ رہا تھا؟ ابو وہ میں اور میری بہن ارتغل کھیل رہے تھے تو اب اس کی گردن واپس جڑ ہی نہیں رہی. اگر عید پر کسی نے میرے ساتھ سیم میچنگ کرنی ہے نا تو اجازت ہے, ابھی بھی دن باقی ہے. اپنے ڈریس جیسا ڈریس میرے لیے بھی لے کر بیچ دے, اور ہاں سلائی کے پیسے مت بھولیے گا بھیجنا. ہاں جی, کوئی ارجنٹلی میرے لیے سلائی کروا لے گا. امی اس عذاب سے باہر بھی نکل جایا کرو. موبائل سے باہر بھی ایک دنیا ہے. میں وہ دنیا, وہ محفل میرے کام کی نہیں امی. لے امی کی فلائنگ چپل. اور پھر 90% لوگ اس عید پر بھی بلیک سوٹ لے رہے ہیں, پہن چکے ہیں, پہن رہے ہیں. پتہ کیوں؟ کیونکہ بلیک ڈریس میں انسان گورا دکھتا ہے. ویسے انسٹا اور فیس بک کی ایک بات بڑے مزے کی ہے. جن کو ہم نہیں جانتے وہ فرینڈ لسٹ میں ہیں, اور جن کو اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ بلاک لسٹ میں ہیں. کزن سے محبت ہو جائے تو آدھا ٹائم تو اسے یہ سمجھانے میں گزر جاتا ہے کہ دیکھو دوبارہ مجھے بھائی نہ کہنا. یہ لو میرے شونو مونا, میری طرف سے آپ سب کے لیے گوشت. پھر نہ کہنا فنی باربی نے گوشت نہیں بھجوایا. اور سناؤ شونو مونو, ٹھوس لیا ہے گوشت؟ ہاں, پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ. اوئے چڑھ دو مینو, سارا سال کوتے کھا کے تے وڈی عید تے تانوں میری یاد آ جاندی ہے. ایک تحقیق کے مطابق منڈی سے لیا گیا قربانی کا جانور گاڑی میں پہنچنے سے پہلے واٹس ایپ سٹیٹس پر جا پہنچتا ہے ابو ایک بیٹے سے کہ دیکھو اگر تم پڑھو گے لکھو گے نہیں تو تم بھی ایسے ہی کسائی بنو گے. دیکھو جس طرح یہ کسائی لگا ہوا ہے. کسائی انکل میں انجینئر ہوں, بس ابھی عید کے موقع پہ یہ کسائی والا کام شروع کیا ہے. پیسہ بہت ہے اس میں. یہ عید تو ہم لڑکیوں کی ہوتی ہے, لڑکے بیچارے تو کسائی اور ہوم ڈیلیوری والے بنے ہوتے ہیں. یار اگر اولاد کی قربانی جائز ہوتی نا تو مجھے یقین ہے کہ گھر والوں نے سب سے پہلے میرے اوپر ہی چوری پھیرنی تھی. مجھے تو لپسٹک بھی صحیح سے لگانی نہیں آتی, کسی کو چھونا خاک لگاؤں گی. ایک بات تو بتاؤ, سانس لینے اور موبائل استعمال کرنے کے علاوہ تیسرا کام بھی کرتے ہو آپ لوگ؟ ہاں بولو. مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر ساری دنیا کے لوگ مزے کر رہے ہیں. جب مردوں کو کسی شادی میں دو حسین لڑکیاں اکٹھی دکھائی دے اور دونوں کو دل سے دیکھنا چاہے, کمی. آئی لو یو, یہ وظیفہ نا 11 لوگوں کو ان باکس کریں, خوشخبری ملے گی. ہاں جی. عمر اور درجہ حرارت,
جب دونوں 40 سے زیادہ ہونا تو براہ کرم گھر اور آپے سے باہر نہ نکلیں. کنٹرول کنٹرول. یقین مانو جس دن شلوار قمیض علیحدہ علیحدہ پہنی ہوئی ہوتی ہے نا، اسی دن گھر میں مہمان آ جاتے ہیں. جتنی گرمی پڑ رہی ہے اب تک تو آپ کا دل پگھل جانا چاہیے تھا مجھ پر. تم نہ صحیح، تمہاری یاد ہی صحیح، ہم تمہاری شکل کا بکرا خرید کر لائے تھے اس عید پر، قربان کر دیا. گھر والوں نے عید کا سوٹ نہیں لے کر دیا تھا اس باری مجھے، کہتے تھے کہ اس بار بکرے کی کال پہنانی ہے تمہیں. پتہ نہیں میں ان کی سگی ہوں بھی کہ نہیں. پٹھان سے کسی نے پوچھا کہ عقل بڑی ہے یا بھینس؟ پٹھان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، ہم کو پاگل مت سمجھو، پہلے دونوں کی تاریخ پیدائش تو بتاؤ. عید اتنی تیزی سے گزر گئی ہے جتنی تیزی سے گلی سے آئس کریم بیچنے والا گزر جاتا ہے. بیوی، میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں. شوہر، ٹھیک ہے، پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت. ماشاءاللہ بہت نیک بکرا ہے، آج تک کسی بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اس نے. لو جی، جس کو حسین بکرا چاہیے نا، بکریوں کی نیلم منیر آ گئی ہے ان کے لیے، خرید سکتے ہو تو خرید لو. فیئر اینڈ لولی، استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد. میری کمزوری یہ ہے کہ جب کسی سے بحث ختم ہو جاتی ہے نا، تبھی مجھے سارے اچھے اچھے جواب یاد آ جاتے ہیں. اب موبائل فونز میں یہ بھی فنکشن ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی تیسری بار اور سناؤ کہے نا تو بس کال خود بخود کٹ ہو جائے. سردیوں میں ہر وہ کام میرا فیوریٹ ہوتا ہے جو محض زبان ہلانے سے ہو جائے. ہاتھ ہلا ہلا کر کرنے والے کاموں سے مجھے سخت چڑ ہوتی ہے، اور گرمیوں میں تو میرا ویسے بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور جب موسم اچھا ہو تو پھر تو کسی کا بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا نا. سردی سست کر دیتی ہے مجھے اور گرمی بے حال کر دیتی ہے. بہار کا رنگین موسم کام کرنے نہیں دیتا اور خزاں کی اداسی میں کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. باقی یقین کرو بندی میں بہت کام والی ہوں. یہ سوچ کر میں نے چاولوں کو دم نہیں دیا کہ دم دا بھروسہ یار، دم آوے نہ آوے. اور کاٹن کے کپڑے استری کرنے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بندے نے لاش ٹکانے لگا دی ہو. اس نے کہا آنکھیں بند کر کے دیکھو کیا نظر آتا ہے. میں نے کہا تم. حالانکہ نظر تو کچھ بھی نہیں آیا تھا، لیکن فلموں میں تو ایسا ہی بولتے ہیں نا. ہائے میری نکی نکی چلاکیوں. اور امرود خریدتے وقت پوچھتے ہیں کہ میٹھے ہیں کہ نہیں، اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں. ہائے پاکستانی تجھے سلام. تو میرے شونے مونے ویلے ویلے نکھے نکھے ویورز، ویڈیو ختم ہو گئی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. نئی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا. تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.